قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ ہی نظام مکمل تھا، اور عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر صف نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا اگر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گر گر میں بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خدا بندی نے اس پرفتن دور میں شہدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جسے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے، ظلمت کدہ و کف کدہ میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گیا۔ میرے قلب جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا لخت جگر نور نظر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہے کاش اگر آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو دیکھ کر جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کتنے خوش ہوتے اور کچھ کھلانا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آئی، اے آمینہ فکر مت کر، میں اس کا رب بھی ہوں، مربی بھی، استاذ بھی، سب کچھ میں ہوں اس بچے کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے گا تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے گا تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب پر یہ دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب کہتے ہیں سبحان اللہ، اے آمینہ ایسا نام اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ ہی دیکھا اور نہ ہی سنا۔ آمینہ کہتی ہے کہ آپ نے تو نام ہی نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम के इखलाक थे। इसहाक वाली रज़ा, सालेह वाली फसाहत थी, लूत वाली हिकमत, याकूब वाली बशारत थी, मूसा वाला जलाल, अय्यूब वाला सबर था, यूनुस वाली इताअत, यूशा वाला जिहाद था, दाऊद वाली खुशहाली, दानियाल वाली मोहब्बत थी, इलियास वाला वक़ार, यहया वाली इस्मत थी, और मुझे कहने दीजिए कि ईसा वाला ज़हद था। इसके बाद तकदीर हलीमा की जागीर रहमत के बादल छाते हैं, तकदीर हलीमा की जागीर रहमत के बादल छाते हैं, घर जगमग जगमग होता है तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। हजरत हलीमा पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दुबली पतली सवारी पर सवार होती है। इस कमज़ोर सवारी को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बरकत से क़ुव्वत और ताकत मिलती है और काफ़िले वालों की सवारियों से आगे निकल जाती है। सब हैरत ज़दा होते हैं कि हलीमा की इतनी कमज़ोर सवारी को इतनी ताकत कहाँ से मिल गई कि इतनी तेज़ चल रही है। जब हजरत हलीमा घर पहुँची तो तमाम घर अनवार और बरक़ात से पुर थे। सुबहान अल्लाह, हलीमा की शान किसी उर्दू शायर ने क्या ही खूब मंजर कशी की है। मोहम्मद की कहलाई मादर हलीमा, तेरी शान अल्लाह अकबर हलीमा, तेरी बकरियों को वो पानी पिलाए जो है साक़े आबे कौसर हलीमा। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल। अब संगलदान में कॉस्मेटिक की हर आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। याद रखिए, संगलदान का मशहूर शोरूम मनास कॉस्मेटिक, संगलदान।